اسلامی ملکوں کی فوج غزہ میں آ جائے تو حماس اسلامی ملکوں کی فوج سے بھی لڑے گی یا اسلامی ملکوں کی فوج کے آگے سرنڈر کر دے گی؟ اسرائیل کو زیادہ ایکسیپٹیبل پاکستان اور سعودی عرب کی فوج ہوگی یا زیادہ ایکسیپٹیبل ترکی کی فوج ہوگی؟ ٹرمپ اور پاکستان اس جگہ آپ کچھ کوئی انٹریکشنز دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں یو این جنرل اسمبلی میں؟ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہرحال یہاں یہی خیال ہے کہ یہ تعلقات اب اچھے ہوں گے، یہ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی لوگ کر رہے ہیں جو دونوں کے فائدے کی ہے۔ انڈیا اس سارے سین میں، یہ جو میلہ اس وقت نیو یارک میں لگا ہوا ہے، جس میں غزہ کی بھی بات ہے، جس میں فلسطین کی بات ہے، جس میں اور امریکہ کی ساری پالیسیز ہیں، نظر آ رہا ہے کہ انڈیا سارے سین سے آؤٹ ہے۔ کہیں کہیں اسرائیل کی لابی بھی جو ہے وہ انڈیا کی مدد کر رہی ہے اور نیگوسیشن کی کوشش کروا رہی ہے امریکہ کے ساتھ ان تمام معاملات کے اندر۔ اس میلے میں انڈیا کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ یہ پاکستان سعودی عرب ڈیل پر امریکہ میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ تو یہاں امریکنز جو ہیں وہ اس کو ابھی تک تو کم از کم پازیٹیو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ ضرور محسوس کیا ہے کہ جو اسرائیل سے ریلیٹڈ لابی ہے یا اسرائیلی وہ ہے، وہ تھوڑے سے خائف ہیں۔ مزمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، دنیا کی نظریں اب نیو یارک پر پہنچ گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہے۔ اس کی سائیڈ لائنز پر دنیا کے سربراہان ایک دوسرے کو مل رہے ہیں اور دنیا کا میلہ اس وقت نیو یارک پہنچ گیا ہے۔ سب سربراہان نیو یارک پہنچ گئے ہیں، تو نظریں بھی نیو یارک پر ہیں۔ اور میرے فارن پالیسی کے ایکسپرٹ جو پاکستان کی فارن پالیسی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، محمد مہدی، وہ بھی نیو یارک میں ہیں اس سارے میلے کو دیکھنے کے لیے۔ تو میں نے ان کو نیو یارک میں قابو کیا ہے تاکہ ہم ان سے کچھ جان سکیں۔ السلام علیکم محمد مہدی صاحب۔ وعلیکم السلام سہروردی صاحب۔ محمد مہدی صاحب، ایک تو سب کی نظریں ہیں جو ٹرمپ کی ملاقات ہے اسلامی ملکوں کے سربراہان کے ساتھ، آپ کو اس سے کیا امید ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہروردی صاحب، اصل میں مجھے تو یہ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ چاہیں کہ اسلامی ممالک کی فوج جو ہے وہ فلسطین اور غزہ میں جائے، اور وہاں پر جا کر جو اس وقت اسرائیل وہاں پر آیا ہوا ہے اس کی جگہ لے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ بھی چاہیں گے کہ وہاں پر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کو جو ری بلڈ کیا جائے، اس کے اندر بھی جو ہے خاص طور پہ عرب ممالک جو امیر ملک ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ٹرمپ صاحب اپنی اپنی اس ملاقات کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے تمام ان ممالک کے سامنے جو اسلامی ممالک ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اسرائیل سے یہ ساری چیزوں کو قابو کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ تو اب اس کا وہ کوئی وے آؤٹ نکال رہے ہیں، اور اس وے آؤٹ کے اندر انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اگر اسلامی ممالک تیار ہو جائیں تو یہ سب سے اچھا طریقہ ہوگا، کیونکہ فلسطین، اور آج آپ نے دیکھا ہوگا محمود عباس صاحب نے بھی جو ابھی 2 اسٹیٹ کانفرنس میں تقریر کری ہے زوم پر، انہوں نے کہا ہے کہ حماس جو ہے سب سے پہلے اپنا اسلحہ جو ہے وہ اتھارٹی کو واپس کرے، اور حماس کا جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہوگا کسی قسم کی بھی انتظامی معاملات کے اندر۔ اور تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو 48 لوگ اس وقت ان کے زیر حراست ہے ان کو بھی چھوڑا جائے۔ تو ایسا لگتا ہے یہ کوارڈینیٹڈ موو ہے، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں امریکہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ صورتحال جو ہے وہ اپنی تقریر میں رکھیں گے اور پھر وہ چاہیں گے کہ اس کو بڑھایا جائے، میرا یہ خیال ہے۔ نہیں تو آپ کا خیال ہے جو کانفرنس فلسطین اور سعودی عرب نے کی ہے وہ امریکی اقدامات کے ہم آہنگ ہے؟ مطلب وہ بھی ان دی اینڈ امریکن ڈیزائن کو ہی سپورٹ کر رہی ہے؟ جی، لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ جو صورتحال ہے وہ آگے کی طرف، کیونکہ صرف ایک چیز ہم نے دیکھی ہے جو ٹرمپ صاحب نے کہی ہے، انہوں نے کہا ہے یہ جو فرانس اور باقی ملکوں نے فلسطین کو ایک مملکت ماننے کی بات کی ہے، اس کا انہوں نے کہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے ایک انعام کے طور پہ ہوگا حماس کے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان تمام باتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو قطر کر رہا تھا، جو اردن کر رہا تھا،
جو مصر کر رہا تھا، ان تمام چیزوں کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ وہ طریقہ ہے جس سے فلسطین کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایک ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جو جنگ سے ہٹ جائے، جنگ سے ہٹ کر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ کم از کم ایک وے آؤٹ نکلے، بات ہو اور آگے کی طرف معاملات آگے کی طرف چلے۔ اب جو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ملکوں کی فوج غزہ میں آ جائے، اسرائیلی فوج کو ریپلیس کر لے، تو حماس اسلامی ملکوں کی فوج سے بھی لڑے گی یا اسلامی ملکوں کی فوج کے آگے سرنڈر کر دے گی، ان کو اسلحہ دے دے گی؟ حماس اسلامی ملکوں کی فوج کو کیا رسپونڈ کرے گی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جب امریکہ یہ تجویز لے کر آئے گا تو حماس، دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اسلامی ملکوں میں جو ملک فوج بھیج سکتے ہیں ان میں کون سے ملک ہیں، اور وہ کس حد تک یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین میں فوج بھیج۔ لیکن اگر یہ فوج پاکستان کی ہوئی، یہ فوج ایران کی ہوئی، یہ فوج ترکی کی بھی ہوئی، یہ سعودی عربیہ کی بھی ہوئی، تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا حماس کے لیے کہ وہ اس چیز سے پیچھے ہٹے اور وہ کہے کہ نہیں میں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اگر ان چار ملکوں نے یہ بات طے کر لی، اور شاید اس میں انڈونیشیا بھی شامل ہو کہ ہاں ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں، یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ ہوگا۔ کسی ملک میں بھی فوج بھیجنا جو ہوتا ہے ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ ہو گیا اور ٹرمپ صاحب کی جو میرا خیال ہے خواہش ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاید حماس کے لیے مشکل، اور حماس کو ماننا پڑے کہ ٹھیک ہے یہ فوج آئے اور آ کر جو ہے وہ معاملات کو سنبھالے۔ لیکن میرا نہیں خیال امریکہ اور اسرائیل کو کہیں بھی ایران کی فوج غزہ میں قبول ہوگی۔ آپ نے یہ ایران کا نام آپ کی بہت اہم بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان اور ترکی اور سعودی عربیہ یہ کوشش کریں گے کہ ایران کی فوج کو وہ کیا جائے، کیونکہ یہ پھر آن بورڈ ہو جائیں گے سارے وہ ممالک جو وہاں پر موجود ہیں، اور لیکن ان کے لیے آج جب یہ جا رہے ہیں تو ایرانی صدر کو ساتھ تو نہیں لے کے جا رہے نا؟ یا تو آپ ایرانی کہنا کہ صدر کو ٹرمپ کو ایرانی ملنے صدر کو جا تو رہے ہیں تو ایرانی صدر انہوں کو نے لے کے انوائٹ نہیں کیا نا، ایرانی صدر کو انہوں نے انوائٹ نہیں نہیں، کیا، اس یہ لیے ایرانی صدر کو نہیں لے کے جا رہے۔ لیکن ایرانی صدر اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بالکل برابر برابر ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ہی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سفارتی حلقے اور ایرانی سفارتی حلقے آج بھی آپس کے اندر رابطے کے اندر تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے کہ ابھی جو کیوں نہ سعودی عربیہ کا سیکورٹی مسئلہ ہو، کیوں نہ فلسطین ہو، کوئی بھی ہو، کہ ایران کو آن بورڈ رکھا جائے، ایران کو دور نہ ہونے دیا جائے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان اور ترکی اور سعودی عربیہ یہ خواہش ظاہر کریں گے کہ ایران کی فوج بھی وہاں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس کی مخالفت کرے، اور امریکہ کے ذہن میں کیا ڈیزائن ہے، ٹرمپ صاحب کیا چاہتے ہیں، مجھے کیونکہ میں لگتا نے پچھلے ہے ایک ہفتے میں واشنگٹن اسرائیل کو زیادہ ایکسیپٹیبل پاکستان اور سعودی عرب کی فوج ہوگی یا زیادہ ایکسیپٹیبل ترکی کی فوج ہوگی؟ یہ ٹھیک بات ہے آپ کی، وہ اسرائیل یہی چاہے گا کہ انہی ممالک کی فوج ہو، اور میکسیمم اس میں انڈونیشیا شامل ہو جائے، کیونکہ انڈونیشیا مسلمانوں کی ایک بڑی فوج رکھتا ہے۔ تو یہ ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ایران اس کے اندر شامل ہو۔ لیکن اب تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ کس حد تک اچھی نیگوسیشن کر سکتے ہیں، اور وہ کہاں تک اس بات کو آگے لے جا سکتے ہیں اور امریکہ کو سمجھا سکتے ہیں کہ اگر یہ تمام ممالک ساتھ نہ ہوئے تو پھر معاملات کو پر سنبھالنا ایسا تھوڑا بھی تو ہو مشکل ہو جائے۔ سکتا ہے کہ حماس ان مسلم ممالک کی فوجوں کے خلاف بھی لڑنا شروع کر دے۔ میرا نہیں خیال، مجھے نہیں ایسا لگتا۔ جو کچھ بھی حماس کی قیادت کے ساتھ رابطہ رہا ہے پاکستان کا یا باقی ممالک کا، میرا نہیں خیال، میرا ذاتی سا جو تجربہ ہے، میں شاید اس میں تھوڑا سا انوالو بھی رہا ہوں، کہ حماس جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرتی ہے۔ یہ اصل میں ہمارے ملک میں تھوڑا سا مسائل ہیں کہ شاید ہم مدد نہیں کرتے، ہم فلسطین کے اس طرح نہیں، ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ پاکستان نے اس وقت جتنی فلسطین کی مدد کی ہے وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور اگر آپ فلسطین اور حماس کے لیڈرز سے پوچھیں تو وہ آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ہماری جو مدد پاکستان کی طرف سے آئی ہے وہ اور کسی بھی ملک کی طرف سے نہیں آئی۔ دیکھیں ایران کا ایک دوسری طرح کا معاملہ ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن پاکستان نے جس طرح مدد کی ہے اور جس طرح ہر فورم پہ مدد کی، اور
فلسطین کی ریاست کی تمام تنظیموں نے ہر اہم واقعے سے پہلے پاکستان کو آن بورڈ لیا ہے، پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، اور پاکستان کو اپنے معذورات جو تھے، جو اپنی خواہشات تھی، وہ ان کو بتائی ہیں کہ بھئی ہم کیا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اور نائب وزیر اعظم نے اس کو فلفل بھی کیا ہے۔ نہیں، پر اب یہ دیکھیں نا کہ حماس کو تو غیر مسلح ہونا پڑے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مسلم ممالک کی فوج بھی ہو اور حماس بھی اپنی ایک نجی ملیشیا وہاں پہ چلا رہا ہو۔ دو فوجیں تو غزہ میں نہیں رہ سکتی نا، فلسطین میں۔ یا تو اب مسلم ممالک کی فوج کے پاس اسلحہ ہوگا یا غزہ میں حماس کے پاس اسلحہ ہوگا۔ تو سب سے بڑا مسئلہ تو حماس اور حزب اللہ کا غیر مسلح ہونا ہے نا۔ وہ کیسے غیر مسلح ہوں گے؟ دیکھیے، حزب اللہ تو خیر سے فلسطین اتھارٹی میں نہیں ہے، اس لیے حزب اللہ کا تو اس معاملے سے اس طرح ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ فلسطین میں پراپر سیکورٹی ملتی ہے تو پھر وہ اپنے اسلحے سے پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے یہ جو اسلحے والا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلحہ واپس کر دیا گیا، وہ بہت سارے رستے ہوتے ہیں، وہ رستے بند نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اگر اس بات پر قائل ہو جاتے ہیں کہ مسلمان فوج آ جائے تو وہ پھر اپنا اسلحہ بھی دیں گے، معاملات کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ اور دیکھیے، اصل میں دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ یہ جو مسلمان ممالک مل رہے ہیں یہ کیا مطالبہ رکھتے، یہ جو ٹو اسٹیٹ والی بات کرتے ہیں، اس پر امریکہ کا کیا جواب آتا ہے۔ تو یہ وائس ورسا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ جو کچھ امریکہ چاہے گا، کیونکہ اگر امریکہ کے چاہنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا تو پھر اس کی کانفرنس کی، اس میٹنگ کی ضرورت نہ پیش آتی۔ تو یہ مل کر ہی ہوگا، اور مل کر جو ہوگا اس میں حماس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ بینیفٹ ہوگا، فلسطین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مزید آزادی کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ اور چیزیں، یہ اور فوج ایک صرف فلم کی طرف، یہ فوج صرف غزہ تک ہوگی یا یہ ویسٹ بینک میں محمود آباد والی اتھارٹی میں بھی چلی جائے گی، پورے دیکھیے فلسطین؟ ابھی تک تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف غزہ تک ہی ہوگی، لیکن اگر کسی حل کی طرف آگے بڑھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پورے فلسطین کے اندر یہ فوج موجود ہو، اور کچھ عرصہ یہ فوج اس علاقے میں رہے کہ کوئی لڑائی نہ ہو، اور ہم آگے بڑھ سکے، نیگوسیشن چل سکے، اور دو اسٹیٹ کی بات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور جو آبادیاں اسرائیل نے بنا لی ہیں، جو علاقے اس نے اپنے اندر ضم کر لیے ہیں، وہ تو ہمیں قبول کرنا پڑے گا۔ جو باقی بچا کچھا علاقہ ہے غزہ کا یا ویسٹ بینک کا، وہی ہوگا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں بھی یہ ہے کہ جو مطالبہ ہے وہ 1973 سے پہلے کی باؤنڈری کا مطالبہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب نیگوسیشن ہوگی تو کون کتنا حاصل کر سکتا ہے۔ میرا خیال ہے جو نئی آبادیاں بن رہی ہیں، جہاں ابھی لوگ آ کر آباد تو نہیں ہوئے لیکن بلڈنگز کھڑی ہو گئی ہیں، وہاں تک تو آسانی سے روکا جا سکتا ہے۔ اب یہ ڈپلومیٹس کی صلاحیت ہوگی کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ اپنے لیے اس میں سے حصہ نکالتے ہیں۔ اچھا، اب دوسرا جو پاکستان اور امریکہ ہے، مطلب ٹرمپ اور پاکستان، اس کو اس جگہ آپ کچھ کوئی انٹریکشنز دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں یو این جنرل اسمبلی میں؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ سائیڈ لائن کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوگی، اور میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت میں نے واشنگٹن میں خاص طور پہ دیکھا، اور اب یہاں پر بھی، یہاں پر اصل میں ایک بڑی پرابلم یہ آ گئی ہے کہ یہاں پر جتنے بڑے بھی آپ آدمی سے ملنے، لیکن وہ یہ واضح طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی اگلے دن کی کیا پالیسی ہوگی۔ ہر بندہ جو ہے وہ ٹرمپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ مثلا میں نے پہلی دفعہ یہ محسوس کیا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس پوری معلومات نہیں ہے۔ اسی طرح جو اسکالرز کسی زمانے میں ہر پالیسی میکنگ میں شامل ہوتے تھے، وہ بھی تھوڑے سے گھبرائے ہوئے۔ مثلا آج بونی روبن جیسے بندے نے مجھے کہا کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹرمپ صاحب کے ذہن میں کیا ہے اور ان کی اگلی پالیسی کیا ہوگی۔ تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، بہرحال یہاں یہی خیال ہے کہ یہ تعلقات اب اچھے ہوں گے، یہ آگے کی طرف بڑھیں گے، اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی لوگ کر رہے ہیں جو دونوں کے فائدے کی ہے، اور دونوں کو اس لیے آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو یہ چیزیں یہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں، اور آگے اب وزیر اعظم کے ساتھ اگر ملاقات ہوتی ہے تو میرا خیال ہے یہ مزید آگے بڑھنے کی طرف ایک اشارہ ہوگا۔ اب یہ بھی ایک انڈیا اس سارے سین میں، یہ جو میلہ اس وقت نیو یارک میں لگا ہوا ہے، جس میں غزہ کی بھی بات ہے، جس میں فلسطین کی بات ہے، جس میں اور امریکہ کی ساری پالیسیز ہیں، فلسطین سعودی عرب کانفرنس ہے،
नजर आ रहा है कि इंडिया सारे सीन से आउट है, वो किसी कैम्प में भी नहीं नजर आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर ये बात हो रही है कि इंडिया ने ना बहुत सारी गलतियां की हैं। हम्म। इंडिया ने सिर्फ टैरिफ के मामले पे गलती नहीं करी, लेकिन जो इनका वीजे का मामला है उसमें भी इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़कर बातें की। तो अमेरिका को ये, लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो जंग रुकवाई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रम्प ने, तो पाकिस्तान ने मौके से फायदा उठाकर फौरन इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, इस जंग रुकवाने में ट्रम्प साहब का। लेकिन इंडिया ने अपने आप को जो बनने की कोशिश की, वो एक और तीसरी वजह बनी दूरी की, इंडिया की। यहाँ तो देखिए, मैंने पहली दफा यहाँ तक सुना है कि वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो क्वाड है जी, आप उसको मत ऐसे लें कि क्वाड जो है वो कोई सर्कल कर रहा है चाइना को या आपको। क्वाड तो जो है जी, वो तो सिर्फ एक कारोबारी चीजों को चलाने के लिए समंदर पर है। और यहाँ मैंने यहाँ तक सुना कि वो कह रहे हैं कि अरेबियन सी का जो मामला है जी, वो अब पाकिस्तान को देखना होगा। मसलन अब वो इंडो पैसिफिक की बात के बजाय अरेबियन सी को अलहदा कर रहे हैं इंडो पैसिफिक से। तो ये बड़ी यहाँ पर एक अजीब सी शिफ्ट है। मैं बड़ी दफा यहाँ आया हूँ, लेकिन इस दफा और तरह की लोग बातें कर रहे हैं, और वो पाकिस्तान को बड़ा बुनियादी सा एक रोल है। इंडिया के बारे में तो यहाँ तक आज एक साहब कह रहे थे कि आपके पास बड़ा मौका है और इस मौके से मजीद फायदा उठाएं, क्योंकि इंडिया जो है पीछे चला गया है। बहरहाल इंडियन लॉबी बहुत मुतारिक है। इंडिया ने, क्योंकि आपको पता है, अपने वॉशिंगटन में अपने थिंक टैंक्स बनाए हुए हैं। इंडिया ने जो है वो हर थिंक टैंक के अंदर 1972 से अपने लोगों को इंडेक्ट कराया हुआ है। तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं, और कहीं कहीं इसराइल की लॉबी भी जो है वो इंडिया की मदद कर रही है और नेगोशिएशन की कोशिश करवा रही है अमेरिका के साथ इन तमाम मामलात के अंदर। तो इंडिया भी लगा हुआ तो है, लेकिन हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि फिलहाल इस मेले में इंडिया का कोई किरदार नजर नहीं आ रहा। मोदी साहब आए भी नहीं हैं, शायद वो ट्रम्प को मिलना नहीं चाहते थे या क्या था। मोदी साहब इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद नहीं हैं, जबकि सब सरबराह न्यूयॉर्क आ रहे हैं। वो भी सब फील कर रहे हैं कि वो इस वक्त नहीं आ रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो नहीं आ रहे। जयशंकर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब तकरीर करेंगे यूनाइटेड नेशन में इंडिया के हवाले से। और आपको पता है कि जब वजीर खारजा लेवल का आए तो वो सेकंड टीयर में चला जाता है, फर्स्ट ईयर में सदर और वजीर आजम तकरीर करते हैं। तो वो भी उसका बानी जो होते हैं वो निस्बतन कम हो जाते हैं। मोदी साहब ने मेरे ख्याल में अच्छा किया है, क्योंकि मोदी साहब अगर यहाँ की प्रेस का सामना करना पड़ जाता ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मजीद पॉलिटिकली जो हिंदुस्तान में सूरत हाल है वो मजीद उनके लिए खराब हो जाती। और अगले, आप समझिए, अब अगला ही महीना है नवंबर का, जिसमें बिहार में इलेक्शन है, तो मोदी साहब के लिए शायद मजीद कंट्रोवर्सी बढ़ती, उनकी इज्जत में मजीद कमी आती। तो उन्होंने ठीक फैसला किया है मेरे ख्याल में फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि वो न्यूयॉर्क में ही तशरीफ लाए। आप अमेरिका में हैं, अमेरिकी थिंक टैंक से मिल रहे हैं, कांग्रेसमैन से मिल रहे हैं। ये पाकिस्तान सऊदी अरब डील पर अमेरिका में क्या सेंटिमेंट है? देखिए, पाकिस्तान सऊदी अरब डील के ऊपर अक्सरियत की राय है कि इसके अंदर अमेरिका शामिल है, और अमेरिका चाहता था बड़े अरसे से कि पाकिस्तान जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर प्लेयर बने। और उनका ये ख्याल है कि मिडिल ईस्ट में प्लेयर बनने के बाद जो है वो सूरत हाल वहाँ की बेहतर भी होगी। और जो इब्राहिम अकॉर्ड वाला मामला है, अगर फलस्तीन के मैटर में कुछ बेहतरी आई तो वो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिन्होंने ये कहा हो कि इस मुआहदे से जो है वो कोई परेशानी की बात है। इस मुआहदे के बारे में मैंने ज्यादातर लोगों से पॉजिटिव बात ही सुनी है, मैंने नेगेटिव बात नहीं सुनी। क्योंकि लोग ये कहते हैं कि अमेरिका का तो ऑलरेडी जीसीसी कंट्रीज से एक मुआहदा है, और उस मुआहदे के तहत अमेरिका उन्हें सिक्योरिटी शील्ड देता है, और वो उसके एवज अमेरिका को तेल और गैस देते हैं। तो वो मुआहदे से तो सऊदी अरेबिया नहीं निकला, वो उस मुआहदे में मौजूद है। और उसने एक और साउथ एशिया का मिडल ईस्ट के साथ मजीद ताल्लुक हो जाएगा पाकिस्तान की शक्ल में। तो यहाँ अमेरिकन जो हैं वो इसको अभी तक तो कम से कम पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, मैंने ये जरूर महसूस किया है कि जो इसराइल से रिलेटेड लॉबी है या इसराइली वो है, वो थोड़े से खाइफ हैं कि अब पाकिस्तान, उनका पहला सवाल ये होता है कि जी, अगर हुसियों के खिलाफ क्या पाकिस्तान की फौज लड़ेगी? क्या ईरान से अगर सऊदी अरेबिया की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान की फौज लड़ेगी, या वो सिर्फ इसराइल के हवाले से ही
सऊदी अरब में आ रही है, तो उनके खदशात जरूर मौजूद हैं। लेकिन जो अमेरिकन हैं वो इसको गलत नजर से नहीं देख रहे सरे दस। अब पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा कि इसमें पाकिस्तान को ना बहुत भड़के नहीं मारनी चाहिए, इसको लो की के ऊपर रखे और इससे जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं उसकी तरफ जाए, क्योंकि ये भी यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि आपको इसके एवज क्या मिलेगा। क्योंकि लोग, यहाँ के लोग ये समझते हैं कि ये तो हो नहीं सकता कि सऊदी अरेबिया की फौज इस काबिल है कि वो जाकर इंडिया से हमारे मुकाबले में लड़ेगी, लेकिन फाइनेंशियली बेनिफिट्स के बारे में बार बार सवाल हो रहा है कि आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। और दूसरे ये भी तो देखें, इसराइल ने अगर कभी सऊदी अरब पर हमला नहीं करना तो ये पैक्ट इसराइल के लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तो इसराइल के कुछ सऊदी अरब पर हमला करने के डिजाइन हैं तो ये पैक्ट उसके लिए थ्रेट है ना, वरना तो थ्रेट नहीं है। देखिए, बात असल में सुरवर्दी साहब के जो नक्शे जारी होते रहे, आपको मुझसे बेहतर पता है, उसमें सऊदी अरेबिया का कभी एक हिस्सा जो है वो ग्रेटर इसराइल के अंदर दिखाया जाता है। जो जायनिस्ट लॉबी के लोग हैं वो जब अपना नक्शा जारी करते हैं तो उसमें तो इराक के भी कुछ हिस्से जो हैं वो, और सीरिया सारा और जॉर्डन सारा, वो तो सब का सब ग्रेटर इसराइल में कहते हैं। तो ये तो जरा कबलस वक्त बात है कि इसराइल ने हमला करना है या नहीं करना। लेकिन बहरहाल कतर पर हमला करने के बाद जीसीसी कंट्रीज की पोजीशन खास तौर पे अवामी सतह के ऊपर बहुत गिर गई थी। और आपको पता है वहां बादशाहते हैं, अगर अवामी सतह पर पोजीशन गिर जाए और ये ख्याल हो जाए कि ये अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते, तो वहां वो कुव्वतें भी मौजूद हैं और उन कुव्वतों को किसी वक्त आशीर्वाद भी दिया जा सकता है जो वहां की बादशाहत के खिलाफ खड़ी हो जाए। इसलिए वहां पर एक जरूरत थी इन तमाम चीजों की, और पाकिस्तान ने उस जरूरत को बहुत हद तक फिलफुल किया है। और मेरे ख्याल में ये मामलात आगे बढ़ेंगे, सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं रुकेंगे। नहीं, आपको लगता है कि और अरब, कुछ लोगों का ख्याल है कि हमें सिर्फ सऊदी अरब से मुआहदा करना चाहिए, हमने ज्यादा मुल्कों की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, और कुछ लोगों का ख्याल है कि जुम्मा बाजार लगा देना चाहिए, सारे अरबों के साथ कर लेना चाहिए। कुछ का ख्याल है कि बहुत बोझ पड़ जाएगा, किसी भी मुल्क का, अरब मुल्क का कोई तनाज़ा होगा तो हमें मुफ्त में चौकीदारी करनी पड़ जाएगी, तो सिर्फ सऊदी अरब तक महदूद रहे। देखिए सुहेल वर्दी साहब, आज से कुछ साल पहले कतर के सफीर ने मुझे डायरेक्टली कहा था कि वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां ले। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान एक इंजन है और हम उसके डब्बे हैं। उन्होंने कहा था कि हमें बड़ा अफसोस होता है जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ना इतना बड़ा मुल्क जो है, उन्होंने कहा, उन्होंने, मैं कहना नहीं चाहता, उन्होंने बड़ी रिजर्वेशंस थी उनकी कुछ और मुल्कों के साथ जो मुसलमान मुल्क है लेकिन अजमी मुल्क है। तो पाकिस्तान को ला महाला इस तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। और 2022 में जिस तरह पाकिस्तान ने सिक्योरिटी संभाली थी दोहा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल के, तो उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं उधर की। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इससे पीछे हट सकेगा। पाकिस्तान को वो कायल करेंगे। और पाकिस्तान की, अब आपको पता है 22 लाख लोग पाकिस्तान के जो हैं वो बाहर सऊदी अरब वगैरह में रहते हैं और उन वो फॉरेन रेमिटेंस भेजते हैं। तो पाकिस्तान पर सिर्फ यही इशू नहीं है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान में पार्क पैसे इस वक्त $14 बिलियन में से $5 बिलियन पार्क पैसे जो है वो जीसीसी कंट्रीज के हैं। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था इमरान खान साहब के दौर में कि उस पर इंटरेस्ट भी हम दे रहे हैं, अदरवाइज पार्क पैसों पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता था। तो ये $5 बिलियन, और इसके अलावा हमारे लोगों का फॉरेन रेमिटेंस, मोर देन 60% फॉरेन रेमिटेंस $32 बिलियन में से जीसीसी कंट्रीज में से आता है, और सबसे ज्यादा उसमें सऊदी अरब के पैसे हैं। तो हमें बहुत सारी ऐसी चीजों को देखना पड़ेगा सऊदी अरब और जीसीसी कंट्रीज के बारे में कि हम उनको कहाँ ना कर सकते और कहाँ ना नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो डिप्लोमेट्स को देखना पड़ेगा कि कहाँ पर पर कहते हैं नेगोशिएशन। यूएई नहीं लेगा, कहते हैं कतर ले ले, और यूएई का हमेशा से कुछ मसला रहा है। आपने खास तौर पे जो एक बंदरगाह बनाई है तो उसका भी एक इशू है यूएई के साथ। लेकिन मेरी मुराद है कि यूएई भी सऊदी अरब से कितना को बाहर रह सकता है। देखिए, यूएई और बहरीन दो ऐसे मुल्क है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। वो इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात रखते हैं जेसीसी कंट्रीज के अंदर। बाकी जो चार मुल्क है उनके सिफारती ताल्लुकात नहीं है।
वैसे राब्ते मौजूद हैं लेकिन सिफारती ताल्लुकात नहीं, इसलिए यूएई के लिए थोड़ा सा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है बहरीन से लेकर और ये सारे मुल्क चाहेंगे कि पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के एग्रीमेंट के अंदर चले जाएं। बहुत शुक्रिया मेहदी साहब हमारे साथ बात करने बहुत का। शुक्रिया जब तक सुहरवर्दी आप साहब। न्यूयॉर्क आए हम आपको तंग करते रहेंगे, जब तक आप यहाँ मेला देख रहे हैं हम आपसे उसकी अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहरवर्दी साहब, मैं हाजिर हूँ।